بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین۔ تصور کریں کہ عید کا دن ہے، ہر طرف ایک عجیب سی گہما گہمی ہے، اور اس افراتفری میں ایک شخص اپنا خریدا ہوا جو مہنگا جانور ہے وہ ذبح کرنے لگتا ہے، لیکن غلطی سے وہ اپنے پڑوسی کا جانور ذبح کر دیتا ہے۔ اور پڑوسی جو ہے وہ اس پہلے شخص کا جانور ذبح کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اب بظاہر تو یہ ایک دوسرے کی ملکیت کا سیدھا سیدھا نقصان ہے، لیکن فقہ حنفی اس الجھن کا جو حل نکالتی ہے نا، وہ کسی کو بھی حیران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید، جہاں ہم سیکھنے والوں کے لیے فقہی کتب کے دقیق اور گہرے علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ جی، اور آج کا ہمارا موضوع بھی بہت اہم ہے، حنفی فقہ میں قربانی کے احکام۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ہمارا مقصد آج صرف مسائل یا قوانین کی کوئی فہرست پڑھ کر سنانا نہیں ہے، ہم ان اصولوں کے پیچھے چھپی ان شاندار حکمتوں کو کھوجیں گے جو بتاتی ہیں کہ شریعت کیسے کام کرتی ہے۔ ظاہر ہے علم سیکھنے کے اس طویل سفر میں ہم انسانوں سے خامیوں اور کوتاہیوں کا امکان ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے ہمیں ہر قدم پر اللہ کی مدد چاہیے، استغفر اللہ، تاکہ ہم تک درست بات پہنچے اور ہم اسے درست زاویے سے سمجھ سکیں۔ بے شک، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ علم کا حصول واقعی ایسا سفر ہے جس میں جتنا گہرائی میں ہم جائیں اتنے ہی نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ فقہ کی کتابیں، خاص طور پر حنفی فقہ کی یہ تفصیلات کوئی خشک قوانین کا مجموعہ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جب ہم ان ماخذات کا گہرا مطالعہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں انسان کی نفسیات، معاشرت، معیشت اور سب سے بڑھ کر روحانیت کا کس قدر باریک بینی سے خیال رکھا گیا ہے۔ ذمہ داری۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ تمام احکامات آخر کن لوگوں کے لیے ہیں؟ شریعت کس پر یہ لازم کر رہی ہے کہ وہ قربانی کرے؟ دیکھیے، جب ہم فقہ کے بنیادی ماخذات کی طرف دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وجوب کے حوالے سے فقہا کے درمیان ایک بہت ہی علمی اور خوبصورت اختلاف سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی واجب ہے، جبکہ امام شافعی اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اب حنفی فقہ میں اس کے واجب ہونے کے لیے کچھ بنیادی شرائط طے کی گئی ہیں، صحیح۔ جیسے انسان کا آزاد ہونا، مسلمان ہونا، مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہونا، اور صاحب استطاعت ہونا۔ صاحب استطاعت سے مراد وہ شخص ہے جس کے پاس صدقہ فطر کے نصاب کے برابر مال موجود ہو۔ اگر یہ شرائط پوری ہے نا، تو اس پر قربانی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مقیم ہونے والی شرط پر مجھے تھوڑی حیرانی ہو رہی ہے۔ مسافر پر قربانی کیوں نہیں؟ میں سمجھ سکتی ہوں کہ پرانے وقتوں میں سفر اونٹوں اور گھوڑوں پر ہوتا تھا، مہینوں لگتے تھے۔ جی بالکل۔ لیکن آج کل تو سفر ہوائی جہاز کا ہے، انسان چند گھنٹوں میں ایئر کنڈیشن ماحول میں ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ جاتا ہے، کوئی خاص جسمانی مشقت نہیں ہوتی۔ تو کیا آج کے دور میں بھی مسافر کو چھوٹ ہے؟ یہ آپ نے موجودہ دور کے حساب سے بہت ہی منطقی سوال اٹھایا ہے، لیکن فقہ کا اصول بہت گہرا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شریعت اپنے احکامات کو انفرادی سہولتوں یا حالات کے ترازو پر نہیں تولتی۔ اچھا، تو پھر کس چیز پر تولتی ہے؟ شریعت ایک اصولی حالت کو دیکھتی ہے۔ شریعت کی نظر میں سفر بذات خود ایک ایسی حالت ہے جو انسان کو اس کے معمولی ماحول، وسائل اور سکون سے دور کر دیتی ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ دیکھیے، قربانی کوئی ایسا عمل تو نہیں کہ بس جیب سے پیسے نکالے اور دے دیے۔ اس میں ایک خاص مقام پر جانور تلاش کرنا، اسے خریدنا، پھر اس کی دیکھ بھال کرنا، قصائی کا انتظام کرنا، اور پھر گوشت کو سنبھالنا، جو کہ سب سے بڑا کام ہے۔ بالکل۔ یہ سارا تردد ایک مسافر کے لیے، خواہ وہ کتنے ہی آرام دہ سفر میں کیوں نہ ہو، شدید ذہنی اور عملی الجھن کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں یہ واضح حوالہ ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جیسے جلیل القدر صحابہ بھی جب سفر کی حالت میں ہوتے تھے نا، تو قربانی نہیں کرتے تھے۔ اچھا، تاکہ امت کے لیے یہ اصولی چھوٹ واضح رہے۔ جی، تاکہ شریعت کا اصول قائم رہے۔ شریعت انسان پر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالتی، لیکن جو شخص مقیم ہے اور صاحب حیثیت بھی ہے، اس کے لیے معاملہ بالکل الٹ ہے۔ وہ کیسے؟ اس کے لیے اتنی سختی ہے کہ ایک حدیث میں سخت تنبیہ کی گئی ہے کہ جس کے پاس وسعت ہو، مالی گنجائش ہو، اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے، تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یہ تو واقعی بہت سخت وعید ہے۔ جی، اتنی سخت وعید کسی عام یا غیر واجب چیز کو چھوڑنے پر نہیں دی جاتی۔
یہ سن کر تو واقعی دل دہل جاتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی دنیاوی مصروفیات کے پیچھے اتنی بڑی عبادت چھوڑ دیں۔ استغفر اللہ! ہمیں اللہ کی دی ہوئی استطاعت کے باوجود ایسی غفلت کا شکار ہونے سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہو گیا کہ یہ کس پر لازم ہے۔ مسافر والی بات سے مجھے ایک اور زاویہ سوچ رہا ہے۔ اگر مسافر کی چھوٹ کا تعلق جگہ اور مقام کی تبدیلی سے ہے تو کیا قربانی کے اصل وقت کا تعلق بھی جگہ اور مقام سے ہے؟ یعنی آپ کا مطلب ہے وقت اور جگہ کا آپس میں کا تعلق ہے؟ جی بالکل، مطلب کیا وقت کا تعین بھی اس بنیاد پر بدلتا ہے کہ قربانی کہاں کی جا رہی ہے؟ یہ ربط آپ نے بہت خوبصورت جوڑا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شریعت نے قربانی کے لیے مخصوص 3 دن مقرر کیے ہیں، جنہیں ایام النحر کہا جاتا ہے۔ یعنی عید کا دن اور اس کے بعد کے 2 دن۔ جی ہاں، لیکن اس میں سب سے دلچسپ اور قابل غور فرق شہر اور گاؤں کے رہنے والوں کے درمیان رکھا گیا ہے۔ گاؤں سے مراد دیہات والے؟ جی، فقہ کی زبان میں جنہیں اہل سعد کہا جاتا ہے۔ اب فرق یہ ہے کہ شہر والوں کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ عید کی نماز ادا ہونے کے بعد اپنا جانور ذبح کریں۔ اگر انہوں نے نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور گاؤں والوں کے لیے؟ جبکہ گاؤں والوں پر چونکہ تاریخی اور اصولی طور پر نماز عید اس طرح لازم نہیں ہوتی، اس لیے وہ عید کے دن فجر طلوع ہوتے ہی اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن شہر اور گاؤں کا یہ فرق کیوں؟ آخر دونوں جگہ فجر کے بعد قربانی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے پیچھے کیا منطق بتائی گئی ہے؟ اس کی وجہ بہت ہی شاندار ہے۔ دیکھیے، شہر میں اسلام کی اجتماعی شان و شوکت اور مسلمانوں کی وحدت کا سب سے بڑا مظہر عید کی نماز ہوتی ہے۔ صحیح۔ شریعت چاہتی ہے کہ شہر میں بسنے والے اس عظیم الشان اجتماع اور عبادت کے بعد قربانی کے عمل کی طرف جائیں، تاکہ نماز کی روحانیت قربانی میں شامل ہو۔ جبکہ گاؤں کی سطح پر چونکہ عید کی نماز کا وہ اجتماعی تصور لازم نہیں ہوتا، اس لیے ان کا وقت فجر کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اور ہاں، ایک اور اہم تنبیہ یہ بھی ہے کہ رات کے وقت ذبح کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ پرانے وقتوں میں روشنی کا مناسب انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اندھیرے میں رگیں کٹنے میں غلطی ہو سکتی تھی، جس سے جانور کو بلا وجہ طویل تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ فرض کریں ایک شخص شہر میں رہتا ہے، اس پر عید کی نماز بھی لازم ہے اور شرط بھی ہے کہ نماز کے بعد قربانی کرے، لیکن اسے کوئی ہنگامی صورتحال درپیش ہے یا وہ کسی بھی وجہ سے اپنی قربانی بہت جلدی یعنی فجر کے فوراً بعد کروانا چاہتا ہے۔ کیا فقہ کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل موجود ہے؟ جی ہاں، اور یہیں پر حنفی فقہ کی وہ باریکی سامنے آتی ہے جسے ہم فقہی ہیلہ یا قانونی حل کہتے ہیں۔ قانون کا اصول یہ ہے کہ شریعت میں قربانی کے وقت کا اعتبار جانور کے مقام کا ہوتا ہے، مالک کی رہائش گاہ کا نہیں۔ اچھا، مطلب جانور کہاں ہے یہ دیکھا جائے گا؟ بالکل۔ تو کتابوں میں اس کا حل یہ بتایا گیا ہے کہ وہ شہری شخص اپنا جانور شہر سے باہر کسی گاؤں یا دیہات میں بھجوا دے۔ چونکہ اب وہ جانور جغرافیائی طور پر ایک ایسی جگہ ہے جہاں عید کی نماز کی شرط لاگو نہیں ہوتی، اس لیے وہاں فجر طلوع ہونے کے فوراً بعد اس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب قانون کے اندر رہ کر بھی کتنی منطقی لچک موجود ہے۔ اس طرح اس شہری شخص کی قربانی اس کے شہر میں نماز عید ہونے سے پہلے ہی بالکل جائز طریقے سے ادا ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ لیکن اگر کسی شخص کی غفلت کی وجہ سے یہ 3 دن ہی گزر جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کوئی مالدار شخص ان 3 دنوں میں قربانی نہ کر سکے تو وقت گزرنے کے بعد قربانی کا عمل تو ادا نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے۔ لیکن چونکہ اس پر ایک واجب عمل ادھار رہ گیا ہے تو اس کوتاہی کے ازالے کے لیے فقہ کہتی ہے کہ اب اسے ایک درمیانی بکری کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ واجب کا چھوٹ جانا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس غفلت اور کوتاہی پر انسان کو اللہ کے حضور جوابدہ ہونے کا احساس ہونا چاہیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں احکامات کو ان کے درست وقت پر پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وقت اور مقام کی اس تفصیلی بحث کے بعد ذرا اس جانور کی طرف آتے ہیں جس کی قربانی کی جا رہی ہے۔ جانور کے انتخاب اور پھر اس میں جو شراکت داری کی جاتی ہے اس کے بھی تو کچھ سخت اصول ہوں گے نا؟ بالکل۔ جانور کی عمر اور صحت پر تو کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو بھیڑ اور بکری کم از کم 1 سال کی ہونی چاہیے۔
صحیح۔ البتہ اس میں ایک نرمی یہ ہے کہ اگر 6 ماہ کا دمبا اتنا صحت مند اور فربا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا لگے تو اس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور بڑے جانوروں کا کیا اصول ہے؟ گائے کے لیے کم از کم 2 سال اور اونٹ کے لیے 5 سال کی عمر مقرر ہے۔ ایوب یعنی خامیوں کی بات کریں تو ایسا جانور جو اندھا ہو، اتنا لنگڑا ہو کہ اپنے قدموں پر چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، بہت زیادہ بیمار ہو یا اتنا کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو، تو ایسے جانور کی قربانی قطعی جائز نہیں۔ اچھا، میں نے سنا ہے کہ سینگوں کے حوالے سے بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ جی، ایک دلچسپ استثناء یہ ہے کہ اگر جانور پیدائشی طور پر سینگوں کے بغیر ہے، جسے عربی میں جمع کہتے ہیں، تو اس کی قربانی بالکل جائز ہے، کیونکہ سینگ نہ ہونے سے جانور کے گوشت کی مقدار یا اس کی صحت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، اب ذرا گائے یا اونٹ میں ان 7 حصوں والی بات پر غور کرتے ہیں۔ مجھے تو یہ شراکت داری نا بالکل ایک گروپ پروجیکٹ کی طرح لگتی ہے۔ گروپ پروجیکٹ وہ کیسے؟ فرض کریں 7 لوگ مل کر ایک اسائنمنٹ بنا رہے ہیں، 6 لوگ بہت محنت اور پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو سب کچھ کاپی پیسٹ کر رہا ہے، جس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، تو عموماً اس ایک بندے کی وجہ سے پورے گروپ کا کام خراب ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ کیا قربانی کے اس بڑے جانور میں بھی ایسا ہی کچھ ہوتا ہے؟ اگر گائے میں 7 لوگ شریک ہیں اور ان میں سے ایک شخص ایسا ہے جس کا ارادہ اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں، بس گوشت کھانا اور فریزر بھرنا ہے، تو باقی 6 لوگوں کا کیا قصور؟ یہ گروپ پروجیکٹ والی مثال واقعی صورتحال کو بالکل درست طریقے سے واضح کرتی ہے۔ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو فقہ کا اصول ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی کا بنیادی مقصد محض جانور کا گلا کاٹنا یا گوشت حاصل کرنا نہیں ہے۔ ہاں، وہ تو ایک ذریعہ ہے۔ اصل میں یہ ایک قربت ہے، یعنی اللہ کی قربت اور رضا حاصل کرنے کا ذریعہ۔ جب 7 لوگ ایک جانور میں شریک ہوتے ہیں نا، تو ذبح کرتے وقت اس جانور کا خون ایک ساتھ بہتا ہے، اس کی جان ایک ساتھ نکلتی ہے۔ یہ ایک ناقابل تقسیم عمل ہے۔ صحیح۔ اور باقی 6 حصے عبادت کے لیے۔ لہٰذا اگر ان 7 میں سے کسی ایک شخص کی نیت بھی عبادت کی نہیں ہے، یا اس کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی لالچ، دکھاوا اور گوشت کا حصول ہے، تو پوری کی پوری گائے کی قربانی ان تمام 7 افراد کے لیے باطل ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ حصہ ڈالنے سے پہلے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ بالکل، نیت کا خالص ہونا عبادت کی جان ہے۔ اگر ہماری اتنی بڑی مالی اور جسمانی عبادت میں دنیاوی لالچ یا صرف گوشت کی طلب شامل ہو جائے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، استغفر اللہ، کیونکہ نیت کی ذرا سی خرابی پوری کی پوری عبادت کو جڑ سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت محتاط رہنے والی بات ہے۔ چلیں، جانور کی شرائط بھی پوری ہو گئی اور درست نیت کے ساتھ قربانی بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد جانور کے گوشت اور کھال کا کیا کیا جائے؟ دین نے تو اس عمل کے بعد کی معاشی سرگرمیوں پر بھی واضح لکیریں کھینچ دی ہیں نا؟ جی بالکل، شریعت نے اس کی تقسیم اور معاشیات کا ایک بہترین مستحب طریقہ بتایا ہے۔ گوشت کے 3 حصے کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی ایک حصہ اپنے لیے؟ جی، ایک حصہ اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے، ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کو تحفے میں دینے کے لیے، اور تیسرا حصہ غریبوں اور مساکین میں صدقہ کرنے کے لیے۔ یہ دراصل معاشرے میں ایک معاشی توازن اور ہمدردی پیدا کرنے کا نظام ہے۔ اور کھال کا کیا حکم ہے؟ اسے تو بیچ سکتے ہیں؟ جہاں تک کھال کا تعلق ہے تو اصول یہ ہے کہ اسے گھر میں انفرادی طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے پرانے وقتوں میں مشکیزہ بناتے تھے یا جائے نماز بنا لیتے تھے، یا پھر اس کھال کو کسی ایسی چیز سے تبدیل کیا جا سکتا ہے جو تعدیر گھر میں استعمال ہونے والی ہو، جیسے کوئی برتن وغیرہ۔ اچھا۔ لیکن شریعت نے یہاں ایک بہت سخت معاشی حد مقرر کی ہے۔ آپ قربانی کے گوشت یا کھال کو پیسوں کے عوض فروخت نہیں کر سکتے۔ بالکل نہیں بیچ سکتے۔ اور اگر کسی نے بیچ دی تو؟ اگر کسی نے ایسا کر لیا اور کھال بیچ دی تو اب وہ پیسے اس کے لیے حلال نہیں، اسے وہ تمام رقم ہر حال میں صدقہ کرنی پڑے گی۔ اچھا، اسی معاشی حد بندی سے جڑا ایک بہت عام اور عملی مسئلہ جو ہم ہر محلے میں دیکھتے ہیں، کیا ہم کسائی کو اس کی مزدوری کے طور پر جانور کے گوشت یا کھال میں سے کچھ دے سکتے ہیں؟ لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ چلو کسائی کو تھوڑا اضافی گوشت دے دیتے ہیں یا کھال دے دیتے ہیں تو مزدوری کے پیسے کم ہو جائیں گے۔ کیا یہ جائز ہے؟ یہ بہت اہم اور نازک نکتہ ہے۔
ماخذات میں بالکل سختی سے بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنا بالکل جائز نہیں۔ اچھا، بالکل بھی نہیں؟ جی نہیں، اس کی بنیاد ایک واضح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب قربانی کے معاملات سونپے تھے تو خاص طور پر باقاعدہ تاکید کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا تھا کہ قصائی کو اس کی مزدوری قربانی کے گوشت یا کھال میں سے دی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قصائی کو مزدوری کے عوض گوشت یا کھال دینا دراصل اس گوشت کو پیسوں کے بدلے فروخت کرنے کے مترادف ہے۔ قربانی خالص اللہ کے لیے کی گئی ہے، آپ اس کے گوشت کو اپنی ذاتی مالی ذمہ داری یعنی قصائی کا بل چکانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ قصائی کو اس کی محنت کی مزدوری آپ کو اپنی جیب سے نقد پیسوں میں الگ سے دینی ہوگی۔ یہ کتنی واضح دو ٹوک اور منطقی ہدایت ہے، مگر بدقسمتی سے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ اس واضح حکم کے باوجود ان مقدس چیزوں کو فروخت کر کے دنیاوی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی خال دے کر پیسے بچا لیے، کبھی گوشت بیچ دیا۔ یہ تو سراسر دین کے احکامات کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ایسے رویوں پر واقعی حیرت بھی ہوتی ہے اور شدید افسوس بھی۔ استغفر اللہ۔ جی، یہ واقعی افسوسناک ہے کہ لوگ چند روپوں کے معمولی مالی فائدے کے لیے اپنی اتنی بڑی اور مہنگی عبادت کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ عبادت کے اس مقدس عمل کو اپنی ذاتی تجارت اور بچت کا ذریعہ بنانا بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ استغفر اللہ۔ اب اس ساری گفتگو کے بعد ہم قواعد، شرائط، نیت اور معاشیات تو سمجھ گئے، لیکن جیسا کہ میں نے بالکل شروع میں اس عید کے دن کی افراتفری کا ذکر کیا تھا، عملی زندگی میں ہمیشہ سب کچھ کتابوں کی طرح سیدھا اور ترتیب وار نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا غیر ارادی طور پر کوئی بڑی غلطی ہو جائے تو فقہ حنفی اس افراتفری کو کیسے سنبھالتی ہے؟ وہ جو دو لوگوں کا جانور آپس میں بدل گیا تھا، اس کا کیا بنا؟ یہیں پر فقہ حنفی کا اصل کمال اور اس کے قانون کی وسعت سامنے آتی ہے۔ فرض کریں عید کا دن ہے، قربان گاہ میں شدید گہما گہمی ہے۔ جی، دو لوگ اپنے اپنے جانور لے کر کھڑے ہیں۔ غلطی سے اور مکمل طور پر غیر ارادی طور پر پہلا شخص دوسرے کے جانور کو اپنا سمجھ کر ذبح کر دیتا ہے، اور دوسرا شخص پہلے کے جانور کو ذبح کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اب اگر ہم عام دنیاوی عقل اور منطق کو استعمال کریں تو کیا ہوگا؟ قانون تو یہی کہے گا نا کہ آپ نے میری ملکیت کو نقصان پہنچایا اور میں نے آپ کی ملکیت کو، تو دونوں ایک دوسرے کو اس نقصان کا تاوان بھریں، مطلب جرمانہ ادا کریں۔ بالکل درست۔ عام دنیاوی منطق یا جس کو فقہ کی زبان میں قیاس کہتے ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ چونکہ دوسرے کی ملکیت کو اس کی صریح اجازت کے بغیر ضائع کیا گیا تو جرمانہ یا تاوان بھرا جائے۔ لیکن یہاں فقہ حنفی میں ایک بہت ہی خوبصورت اصول لاگو ہوتا ہے جسے استحسان کہا جاتا ہے۔ استحسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ استحسان کا مطلب ہے کہ کسی خاص صورتحال میں عام منطق کے بجائے معاملے کی گہرائی اور اس کے مخصوص حالات کو دیکھ کر ایک بہتر اور زیادہ منصفانہ فیصلہ کرنا۔ اس اصول کے تحت فقہ حنفی حکم دیتی ہے کہ یہ ذبح بالکل جائز ہے، قربانی ادا ہو گئی اور کسی پر کوئی تاوان یا جرمانہ نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب اتنی بڑی غلطی اور تاوان کیوں نہیں؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے؟ اس کے پیچھے کمال کی حکمت ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی گئی ہے کہ چونکہ وہ دونوں جانور قربان گاہ میں لائے ہی قربانی کے لیے گئے تھے، ان دونوں کا حتمی مصرف اور مقصد ہی اللہ کے نام پر ذبح ہونا تھا۔ جی وہ تو ہے۔ تو اس لیے جب وہ قربانی کے لیے لائے گئے تو شریعت مانتی ہے کہ ان میں ایک انکہی اجازت یا رضامندی پہلے سے موجود تھی۔ دونوں مالکان کا حتمی مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا۔ غلطی سے جانور بدل ضرور گئے، لیکن عمل تو وہی ہوا نا جس کے لیے انہیں لایا گیا تھا۔ واہ! اس کے بعد شریعت بڑی خوبصورتی سے کہتی ہے کہ چونکہ قربانی ہو چکی، اب دونوں مالکان ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور اپنا اپنا گوشت آپس میں تبدیل کر لیں، یا جس نے جو ذبح کیا ہے اسی پر خوش دلی سے اتفاق کر لیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلامی قانون صرف ایک خشک ڈنڈا نہیں ہے جو ہر غلطی پر فوراً سزا دینے کے لیے تیار ہو، بلکہ یہ نیت کو، حالات کے سیاق و سباق کو دیکھ کر انسان کے لیے کیسی زبردست آسانی اور صلح کا راستہ پیدا کر رہا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ غیر ارادی طور پر ہونے والی انسانی غلطیوں کو قانون کتنی خوبصورتی سے اور درگزر کے ساتھ سنبھالتا ہے۔ اللہ کے قانون میں وسعت اور رحمت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے ہنگامی حالات میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمت ان کا احاطہ کر لیتی ہے۔
استغفر اللہ۔ شریعت کی یہ لچک دراصل ہمیں سختی کے بجائے معاشرے میں رواداری، درگزر اور معافی کا بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ واقعی آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے محض مسائل نہیں سیکھے بلکہ ان کے پیچھے موجود ایک پورے فلسفے کو سمجھا ہے۔ سننے والوں کے لیے اگر اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا جائے تو بات صرف اتنی نہیں کہ قربانی کے دن ایک جانور لا کر اس کا خون بہا دیا جائے اور گوشت کے حصے کر کے بانٹ دیا جائے۔ بالکل نہیں۔ نہیں، یہ ایک بہت ہی جامع اور متوازن نظام ہے۔ یہ انسان کی نیت کی گہرائی کو پرکھنے، معاشرتی فلاح اور معاشی توازن کو یقینی بنانے، غریبوں کا خیال رکھنے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے حضور خود کو مکمل طور پر خالص نیت کے ساتھ پیش کرنے کا نام ہے۔ ہم نے وقت اور مقام کی باریکیوں کو سمجھا، شراکت داری کے نازک اور حساس اصولوں کو دیکھا کہ کیسے ایک کی نیت سب کا عمل ضائع کر سکتی ہے، اور یہ بھی جانا کہ دین کس طرح عبادت کو ایک تجارتی اور معاشی لین دین بننے سے سختی سے روکتا ہے۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری تفصیلات ہمیں ایک بہتر مسلمان بننے میں بہت مدد دیتی ہیں۔ بالکل۔ اب اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے میں چاہوں گی کہ ہم سب ایک سوال پر ضرور غور کریں۔ ہم نے آج دیکھا کہ اگر گائے کی قربانی میں کسی ایک حصے دار کی نیت بھی خالص نہ ہو تو سب کی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ جی ہاں۔ تو کیا ہم نے کبھی ٹھہر کر یہ سوچا ہے کہ ہماری روز مرہ کی جو دیگر اجتماعی عبادات ہیں یا وہ فلاحی و معاشرتی کام جو ہم مل جل کر کرتے ہیں، ان میں ہماری نیتیں کتنی خالص ہیں؟ کیا ہم واقعی اس عمل کے ذریعے اللہ کی قربت چاہتے ہیں یا محض سماجی دکھاوا، لوگوں میں واہ واہ اور کوئی نہ کوئی دنیاوی منفعت ہماری نظر میں ہوتی ہے؟ کیا ہم واقعی خلوص دل سے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں یا ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنا گوشت کا حصہ اور دنیاوی فائدہ وصول کرنا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔